سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے نیو یارک میں اسلامی ممالک کے سربراہان کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنما بے تکلف انداز میں کافی دیر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرزور انداز میں صدر ٹرمپ سے بات چیت کی۔ صدر ٹرمپ نے ساتھ کھڑے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ہاتھ ملایا۔ اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ ہونے والے اجلاس کے موقع پر ہوئی ملاقات میں صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کو سراہا۔ بات چیت کے اختتام پر تھمس اپ کا اشارہ بھی کیا۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر، اردن کے بادشاہ اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آسٹریا کے چانسلر اور کویت کے ولی عہد نے بھی ملاقات کی۔ اس دوران خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ Vielleicht morgen. Your birthday, so special day today. Und Direktor für Foreign Affairs. Es ist sehr schön bei Ihnen. Und die Frau. هذا باكستان كويت بلدين شقيقين. نعم دائما ان شاء الله. وزیر اعظم شہباز شریف کی کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس سے تصدیق ملنے پر وزیر اعظم آج شام واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم آج سری لنکا کے صدر اور بنگلہ دیش حکومت کے سربراہ محمد یونس سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ غزہ میں قیام امن کے لیے انڈونیشیا نے 20,000 سے زائد امن فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا اقوام متحدہ کے امن دستوں میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی فیصلہ کرتی ہے تو انڈونیشیا امن کے قیام میں مدد کے لیے غزہ، یوکرین، سوڈان، لیبیا کہیں بھی اپنے امن دستے بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز امریکی میڈیا میں رپورٹ کیا گیا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلمان ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے رقوم بھی دیں۔ ایف بی آر نے ود ہولڈنگ ٹیکس پر اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف بتائے گا کیا موقف ہے اس معاملے پر ایف بی آر کا؟ جی بالکل، جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کے بارے میں، جس کے ایک بڑا سیٹ بیک ہے ایف بی آر کے لیے، کیونکہ ایف بی آر کی میجر سورس آف انکم جو ٹیکس کلیکشن کی وہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے ہی ہوتا ہے۔ بڑا ایزی ٹیکس ہے، خاص طور پر بینک سے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس پہ ٹیکس دیا جاتا ہے۔ تو اس کو ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ہم فوری طور پہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے جتنی جلدی ممکن ہو سکا، اور اس پہ اپنی پوزیشن واضح کریں گے جا کے سپریم کورٹ کے سامنے، کوشش کریں گے اس فیصلے کو ختم نہیں کرواتے اس کو کم از کم ود ہولڈ ہی کروا لیں۔ بالکل ایف بی آر نے اس میں مکمل تیاری کر لی ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق اس کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ بہت شکریہ آپ کا اشرف ملخم، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے بھی حکومت سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس ڈیٹا بینک ہے، بی آئی ایس پی کا ڈیٹا استعمال کریں، آپ جس کی مرضی تصویر لگائیں مگر غریب تک پیسے پہنچائیں۔ کسان متاثر ہوئے ہیں، کسانوں سے مشورہ کریں۔ یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کسانوں کو ہی بلا کر پوچھ لیتی کہ ان کا کیا نقصان ہوا ہے۔ بسک کے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے، اس ڈیٹا کو استعمال کر لیں۔ آپ ٹرانسپیرنسی ہے، پوری دنیا کی جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کا بسک کے علاوہ آپ کے پاس کون پٹواری کی ٹرانسپیرنسی ہوگی، یا آپ کے اسسٹنٹ کمشنر کی ٹرانسپیرنسی ہے، یا آپ کوئی مجھے اور محکمہ بتا دیں پنجاب حکومت کے پاس یا کسی حکومت کے پاس سوائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈپارٹمنٹ کے کوئی ایسا محکمہ ہی نہیں ہے جس کی یونین کونسل لیول تک جس کی رسائی ہو اور ڈیٹا اس کے پاس ہو۔ بے شک آپ ساتھ اپنی ایک جوائنٹ لوکل گورنمنٹ کے بندے ساتھ بٹھا دیں، ساتھ بے شک آپ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بندے بٹھا دیں، ان کا کمپیوٹر ان کا ڈیٹا استعمال کریں، اس آفس کو استعمال کریں۔ بے شک ہم نہیں کہتے کہ آپ بے نظیر بھٹو کی فوٹو لگا کے دیں پیسے، فوٹو لگانے میں ماشاءاللہ آپ آزاد ہیں، جس کی مرضی لگائیں، ریڈی سے لے کر قبر تک جہاں کسی نے فوٹو لگانا ہے ہمیں کوئی فوٹو پہ اعتراض نہیں، جس کی مرضی لگائیں۔ دے کسان کو، اس مزدور کو، اس ٹانگے والے کو جو بیچارہ ڈوبا ہے، جس کو ہم بچا سکتے تھے تو ہم نے نہیں بچایا، اس تک پیسے فوراً پہنچنے چاہیے۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं गंदम का नुकसान हुआ और दूसरी तरफ कहते हैं कि गंदम बाहर भेज दें। कोई BISP खत्म नहीं करना चाहता। सवाल यह है कि इसको सैलाब में इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। BISP का अपना कानून और तरीक़ाकार है, इसको बार बार सैलाब में क्यों ला रहे हैं। इसको सियासत ही कहते। आप इतने सियाने होते तो आज पंजाब में आपकी ये हालत ना होती। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की है। इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं कि काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। दरियाए सिंध में मुसलसल पानी के बहाव में इजाफे के बायस कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मटियारी हाला में कायम कच्चे के देहात से मुकामी आबादी कश्तियों में अपनी मददात के तहत नकल मकानी कर रही है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला मटियारी दरियाए सिंध कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ और इस वक्त कश्ती में सवार हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है कच्चे के इलाके में। यहाँ पे रहने वाले जो मकीन है वो नकल मकानी कर रहे हैं हंगामी बुनियादों पर। अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाएं कि मेरे अकब में ये कच्चे के इलाके में बड़ी बड़ी एक इमारतें बनी हुई हैं। ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त खाली हो गई हैं। अगर हम यहाँ पर ज़मीनों की बात करें तो यहाँ पर ज़मीनें मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गई हैं कि ये 2 कश्तियाँ इस वक्त यहाँ से आ रही हैं। इनमें लोग मकीन यहाँ पर मौजूद हैं और इन कश्तियों में भी जो लोग हैं वो अपनी मदद आप महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। कबीरवाला में दरियाए रावी और चनाब का सैलाबी पानी आबादियों से उतरने लगा, लेकिन तबाही के आसार हर जगह नुमाया है। मौजा मोहम्मदपुर में मकानात मिट्टी के ढेर और गलियां खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। तहसील कबीरवाला के 122 मुतासरा मवाज़ियात में से 44 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। दरियाए रावी और चनाब के संगम पर वाक़ मौजा मोहम्मदपुर में 300 मकानात बुरी तरह मुतासर हुए। किसी की छत नहीं है तो किसी की 4 दीवारें गिर गई। ये सिलाब आया से सुट्टे पैसे हम भाग गए उतना बाल बच्चे ला के भाग गए उदू आया वापस आए साढ़े घर साड़ी मड़ियां छड़ियां साड़ियां लौट गई हैं पैया। मेरे 7 बच्चे न पाए, मैं वो ला के चली गई इतों वापसी आई। ना मेरा घर रही है ना मेरा सामान रही है ना काश रही है। हूँ दस मैं बच्चे खेड़ मने ला जावा तले जमीन उत्ते आसमान है। मैं केड़े पासे बच्चे घत्ता तो की करा। मैं कोई झुग्गी बनी जावे काश मिली जावे मैं केड़े मने बच्चे घत्ता। हमारे खिलौने भी सारे गिर गए, लेकर चला गया सैलाब और हमारी किताबें भी हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें थी वो भी गुम हो गई हैं पानी में। मकानात गिर गए, मवेशी दरियाए बुर्द हो गए। हम अपने बच्चे रोड पर लेके खड़े हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें मवेशियों के लिए कोई चारा नहीं मिल रहा। हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि हमें मदद हमारी की जाए और हमारे मवेशियों की मदद की जाए। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाके में 132 kV के 2 टावर गिर गए। तर्जुमान लेसू के मुताबिक टावर गिरने से दोनाबाटो, जलोकी और बबुर्जी के इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। घरेलू और ट्यूबवेल कनेक्शंस की जल्द बहाली के लिए काम जारी है। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के दफातर को आग लगा दी गई। सड़कों पर एहतजाज करते मुश्तइल मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का रियासती हैसियत और आईनी तहफ़्फ़ुज़ की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अमरीकी शहर डेरिस में विफाकी इमिग्रेशन दफ्तर में फायरिंग से मुतादिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग करने वाले ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हमलावर ने नज़दीकी इमारत की छत से फायरिंग की। सेक्रेटरी अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने फायरिंग की तस्दीक की है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फायरिंग के वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन इमिग्रेशन दफातर पर जुनूनी हमले रुकने चाहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मलेशिया ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल के तनाजुर में अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म दोहराया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मलेशिया ने पाक अफवाज के पेशा वराना मयार और दहशत गर्दी के खिलाफ पाक अफवाज की कामयाबियों को सराहा। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मलेशिया को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। TMC मंगोपीर UC 10 वार्ड 3 में एक सियासी जमात के कारकुनों की पोलिंग स्टेशन में घुसने की कोशिश के बाद कशीदगी की सूरत हाल है। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन मालूमात है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, इस वक्त क्या सूरत हाल है?
جی دیکھیں بالکل یہ نیو لیاری منگوپیر TMC بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ UC10 وارڈ 3 میں یہ الیکشن ہو رہے تھے. اب سے کچھ دیر قبل جب یہاں پہ ریزلٹس آ گئے تو اس کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے یہاں پہ احتجاج کیا. کچھ کارکنان جو اسکول کے اندر جو SMB SCF پرائمری اسکول میں جہاں پہ پولنگ چل رہی تھی اس کے اندر داخل ہو گئے, جس کے بعد میں پولیس نے ان کو وہیں پر ہی بٹھا دیا ہے. اس وقت پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر, جبکہ رینجرز کی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے. بڑی تعداد میں دیگر جماعتوں کے کارکنان وہاں پر موجود ہے. کارکنان کا یہ الزام ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے, تاہم اب پولیس کی جانب سے جو فارم ریلیز ہونا تھا پولنگ اسٹیشن کا اس کو روک دیا گیا ہے, عمل کو روک دیا گیا. پولیس اس وقت سچویشن کو کنٹرول کر رہی ہے. سچویشن اس وقت کنٹرول میں ہے. شکریہ آپ کا ذیشان تفصیل کے لیے. حیدرآباد میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں 6 نشستوں پر پولنگ ہوئی. اس وقت پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی جاری ہے. بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز علی نعیم سے. علی بتائے گا کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ حیدرآباد میں بھی ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہونے کے بعد 4 بجے اختتام پذیر ہو گیا, جس کے بعد پولنگ اسٹیشنز کے دروازے بند کر دیے گئے اور اس وقت پولنگ کے عمل کے بعد اب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. حیدرآباد کے اندر 6 نشستوں کے اوپر مجموعی طور پر 21 امیدوار مد مقابل تھے, جس میں 4 جنرل ممبرز, 1 چیئرمین اور 1 وائس چیئرمین کی نشست تھی. حیدرآباد میں آج دن بھر پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل جاری رہا. PTI کے بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ فی الوقت کسی طرح کے مذاکرات نہیں ہو رہے. مذاکرات کا دروازہ بند ہے. مستقبل میں مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں اس کا کسی کو نہیں پتا. ہمیں ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ حل کی طرف جانا چاہیے. بانی PTI سے سیاسی معاملات پر بحث ہوتی ہے. قومی اسمبلی سے استعفوں پر کوئی بات نہیں ہوئی. آج تو شاخانہ کیس 2 میں بڑی اہم شہادت تھی. کیس میں پہلی 2 شہادتوں کے بعد پتہ چلا یہ کیس جھوٹا ہے. جہاں تک تعلق ہے مذاکرات کا یا ڈائلاگ کا یا نیگوسیشن کا, میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج کے دن اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہ مذاکرات کا دروازہ بند ہے اور مجھے کوئی اس وقت کرن نہیں نظر آتی کہ وہ مذاکرات آگے ہو سکیں. لیکن مستقبل کا نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے. ہو سکتا ہے تبدیل ہو سچویشن اور مذاکرات ہوں اور کسی قسم کا سلوشن حل تک پہنچے. میری نظر میں ہمیشہ ہمیں کھلے دل سے حل کی طرف جانا چاہیے, یہ میں یقین رکھتا ہوں. لیکن اس وقت آج کے دن ایسی آپ سیاسی آدمی ہیں, آپ پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں, سینیٹر بھی ہیں, آپ ظاہر ہے چاہتے ہوں گے کہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوں. آپ خان صاحب کو مشورہ نہیں دیتے کہ کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. مختلف ڈیولپمنٹس پہ جب آتی ہیں مختلف انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی جب ایشوز آتے ہیں تو بالکل ڈسکشن ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زمینوں پر قبضوں کے خاتمے کے لیے نئی قانون سازی اور قبضے کے مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. لاہور سے اعظم ملک کی یہ رپورٹ دیکھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت. جیپ پر سوار ہو کر پریڈ کا معائنہ کیا اور سلامی لی. تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پیرا فورس کا قیام ان کا خواب تھا. عوام کو مہنگائی, ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات سے نجات دلانا ان کا عزم ہے. زمینوں پر قبضے کے حوالے سے الگ عدالتیں بنا رہے ہیں. 90 دن میں فیصلہ ہوگا. بے بسوں کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے ہوتے ہیں, جو سال ہر سال کیسز چلتے ہیں, جنریشن آفٹر جنریشن وہ کیسز چلتے ہیں, لیکن ان کا کوئی حل نہیں ہوتا, تو ہم ایک قانون لا رہے ہیں, پورا مربوط نظام لے کے آ رہے ہیں اور اس کے لیے علیحدہ عدالتیں بنا رہے ہیں کہ جس کسی کی زمین پر قبضہ ہے 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیرا فورس سے عوام کی خدمت کرنے اور رشوت نہ لینے کا عہد بھی لیا. مریم نواز نے کہا کہ CCD کے قیام کے بعد بہت سی تحصیلوں میں جرائم کی شرح 0 ہو گئی. 100 کرائمز روگ رپورٹ ہوتے تھے, وہاں پر کئی ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جو 2 یا 3 پہ آ گئے. میں نے CCD کو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہاں پر بھی 0 کرائم کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیرا ٹریننگ کے دوران نمایاں کارکردگی پر میڈلز اور اعزازات بھی تقسیم کیے. اعظم ملک, جیو نیوز, لاہور. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے پریمداسا اسٹیڈیم میں 4 گھنٹے پریکٹس کی. خواتین کھلاڑیوں نے پہلے روز فزیکل ٹریننگ, بولنگ, بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند میں آپریشن کیا ہے. آپریشن بھارتی سرپرستی یافتہ فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارتی اسپانسر 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند میں یہ آپریشن کیا ہے.